اس لیے انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہر مکتب فکر کے اندر یہ مسئلہ مختلف فی ہے، تمام ہی مکاتب فکر کے اندر علماء کی الگ الگ آراء ہیں، تو اور ہمارا مفتہ بھی یہ ہے، ہمارے نزدیک بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ایک مرتبہ پھر اصل جواب لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میرے پاس جو سوالات ہیں جو موصول ہوئے ہیں، ان میں پہلا سوال یہ ہے کہ کیا انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم فتویٰ اس پر دیتے ہیں۔ ویسے اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، چونکہ یہ جدید نوعیت کا مسئلہ ہے، اور جیسے جدید نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں ان میں علماء کرام اجتہاد سے کام لیتے ہیں، تو افکار میں اور آراء میں اختلاف ہونا ناگزیر ہے، فطری ہے اور ہوتا ہے۔ چونکہ تصریح موجود نہیں ہے کتاب و سنت میں اس کی، اسی لیے نظائر پر قیاس کیا جاتا ہے اور اصولوں کی روشنی میں مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس وجہ سے علماء کے مابین اختلاف ہوتا ہے۔ تو ہر مکتب فکر کے اندر یہ مسئلہ مختلف فی ہے، تمام ہی مکاتب فکر کے اندر علماء کی الگ الگ آراء ہیں۔ تو عام طور پر اس مسئلے میں 3 طرح کی آراء ہیں علماء کرام کی۔ بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعض علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض علماء کرام فرق کرتے ہیں، ڈفریشیٹ کرتے ہیں کہ مسکولر جو انجیکشن لگتا ہے پٹھے میں، گوشت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور جو رگوں میں لگتا ہے، وینز میں لگتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تینوں طرح کے نمائندہ کے طور پر میں کچھ کے نام ذکر کر دیتا ہوں۔ جن حضرات علماء کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر صاحب وقار الفتاویٰ مفتی وقار الدین صاحب رحمہ اللہ اور علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ جو حضرات فرق کرتے ہیں پٹھے میں لگوائے جانے والے انجیکشن اور رگ میں لگوائے جانے والے انجیکشن کے مابین، ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر بھکی شریف والے حضرت مفتی جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ اور جو حضرات علماء یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ کثرت سے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے، اکثریت کا موقف یہی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قابل ذکر شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمہ اللہ، جامعہ نظامیہ رضویہ کے محتمم اور بانی حضرت مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ، اور صاحب فتاویٰ نوریہ حضرت قبلہ مفتی نور اللہ نیمی بصیر پوری رحمہ اللہ ہیں۔ اور بھی کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ہمارا مفتہ بھی یہ ہے، ہمارے نزدیک بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس طرح کوئی اگر تیل لگا لے تو تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بدن پہ کوئی تیل لگائے گا تو مسام کے ذریعے اندر اس کے اثرات جاتے ہیں۔ ایسے کوئی ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگائے اور کافی دیر تک اس میں ڈبکی لگائے رکھے تو مسام کے ذریعے پانی کے اثرات اندر اثر محسوس ہوتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو مسام کے ذریعے جو چیز اندر جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو جو انجیکشن لگوایا جاتا ہے اس کے اندر بھی جو مسام ہے، ہمارے مسام کے ذریعے اندر دوائی جا رہی ہوتی ہے، جبکہ روزہ ٹوٹنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ منافذ کے ذریعے جائے، مخارج کے ذریعے جائے۔ جو چیز مسام کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے جو سوراخ پورے جسم میں بنے ہوئے ان کے ذریعے جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی اگر بلڈ ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں آتا روزے میں۔ اور ویسے بھی قاعدہ اور ضابطہ جو حدیث شریف میں دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ الفطر مما داخلہ لیسا مما خارجہ، کہ روزہ ٹوٹتا ہے اس چیز سے جو بدن کے اندر داخل ہو، اس سے نہیں ٹوٹتا جو بدن سے خارج ہو۔ بس کچھ صورتیں مستثنیٰ ہیں، جیسے حیض نفاس سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا منہ بھر قے ہو اور لوٹائی ہو قصدن، اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ وہ چند مخصوص صورتیں ہیں جو اس قاعدے سے استثنائی ہیں، ادروائز عام حالات میں یہی ہے کہ کوئی چیز جب اندر جائے گی اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو بلڈ ٹیسٹ کروانے کے اندر بھی جو خون باہر نکلتا ہے، چونکہ باہر نکل رہا ہے، اندر کوئی چیز نہیں جا رہی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کوئی دمے کا مریض ہے اور انہیلر استعمال کرے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، انہیلر کے ذریعے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انہیلر لیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے کچھ ذرے جو ہے، کیمیائی ذرے جو ہے وہ اندر جاتے ہیں، دوا اندر جاتی ہے، اس لیے انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف ہوا نہیں ہوتی بلکہ ذرے بھی اندر ہوتے ہیں، دوا ہوتی ہے، جو گیس ہے وہ اندر دوا ہے، دوا اندر جا رہی ہے انہیلر کے ذریعے، اس وجہ سے انہیلر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے، استھما کا، دمے کا مریض ہے کہ وہ انہیلر کے بغیر رہ نہیں سکتا، تو اس صورت اول تو یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رات میں انہیلر استعمال کرے اور روزہ آرام سے رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے، لیکن اگر اسے بار بار انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ شریعت نے اسے رخصت دی ہے، وہ روزہ نہ رکھے، انہیلر استعمال کرے
اور اگر جب ٹھیک ہو جائے اس وقت ان روزوں کی قضا کرے، اور اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو اس صورت میں پھر اس کو یہ حکم یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے، اس صورت میں گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن انہیلر اگر استعمال کوئی کرے گا تو اس سے روزہ بہرحال ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ دیکھیں اس کا جواب بہت زیادہ کیوری پائی جاتی ہے لوگوں میں، لوگ اس کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا۔ دیکھیں اچھی طرح سمجھ لیں کہ عام حالات میں وومیٹنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الٹی آ جائے یا کیا آ جائے عام حالات میں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں روزہ ٹوٹتا ہے۔ دو صورتوں میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ استقاء ہو۔ استقاء کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر کوئی کیا کرے، کوئی طبعی مجبوری ہے، کوئی فزیکل پرابلم ہے یا کوئی میڈیکل پرابلم ہے، اس کی وجہ سے کسی نے جان بوجھ کر کی، تو جان بوجھ کر کی اور وہ منہ بھر ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خود بخود آئی، بے اختیار جو آ جاتی ہے، بے اختیار آنے سے روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جبکہ وہ منہ بھر ہو اور تھوڑی سی واپس لوٹا لی ہو، اندر واپس نگلی ہو تو روزہ ٹوٹے گا، ادروائز نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی جو بہت زیادہ ہو اور بلا تکلف روکی نہ جا سکتی ہو، اسے منہ بھر کہا جاتا ہے۔ تو عام حالات میں جو نارملی آتی ہے لوگوں کو، جو بے اختیار آ جاتی ہے اور وہ اس کو واپس اگر نہیں نگلتے، نہیں لوٹاتے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ صرف دو ہی صورت میں روزہ ٹوٹنے کی وہ میں نے عرض کر دی۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے روزے میں یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں مسواک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے روزے میں، منہ کی بدبو بھی زائل کی جا سکتی ہے، مسواک کی جا سکتی ہے، صفائی کے لیے کوئی اگر ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے ٹوتھ پیسٹ کی، تو ٹوتھ پیسٹ میں اگر کوئی ایسی احتیاط ملحوظ رکھے کہ ذرا سا بھی کوئی جز اندر حلق میں نہ جائے تو ٹوتھ پیسٹ کی اجازت ہوگی، لیکن عام طور پر اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ نارملی لوگ جس طرح ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو حلق میں کچھ نہ کچھ اجزاء چلے جاتے ہیں، تو اگر حلق میں کوئی بھی جز جائے گا اندر تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی بہت ہی زیادہ محتاط ہو اور ایسی احتیاط کر سکتا ہو اور ایسے ٹوتھ پیسٹ کر لے کہ اندر ذرا سا بھی جز نہ جائے تو اس کے لیے تو گنجائش نکلے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے بچیں، خواہ مخواہ عبادت کو سٹیک پہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو اگر آپ کو ضرورت ہے صفائی ستھرائی کی، آپ مسواک کر لیں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ سے گریز کریں۔ اور ویسے بھی تھوڑا سا ہی ٹینیور ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ آپ نے کرنی ہے افطار کرنے کے بعد کر لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شبہ رہے ہی نہ، تو بلا وجہ اپنی عبادت کو سٹیک پہ نہ لگائیں، اس سے بچیں۔ ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے روزے کی حالت میں تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر کوئی خاتون اپنے بچے کو فیڈ کراتی ہے، بیبی کو فیڈ کرواتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی جو ہے وہ قاعدہ بتایا تھا، ضابطہ بتایا تھا جو حدیث شریف کے اندر بیان ہوا کہ الفطر مما داخلہ لیسا مما خرجا، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو بدن کے اندر داخل ہو، خارج ہونے والی چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اس سے کچھ استثنائی مثالیں ضرور ہیں جو میں نے شروع میں عرض کر دی تھیں، لیکن یہ ان استثنائی مثالوں میں شامل نہیں ہے۔ تو کوئی خاتون اگر اپنے بیبی کو فیڈ کراتی ہے، کوئی مدر، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔